یہ ابھی میں استنبول میٹروپولیٹن میونسپلٹی کے حدود میں کھڑا ہوں، اور میرے پیچھے جو وہ مونیومنٹ انہوں نے بنایا ہے شیشے کے اندر، جو لوگ اس طرح لگ رہے ہیں جیسے وضو کر رہے ہیں، تو یہ 15 جولائی جب اردوان کی حکومت کو ان کی فوج نے گرانے کی کوشش کی، اس کی یاد میں بنایا گیا، اور اس پہ یہ لکھا ہے کہ یہ لوگ میونسپل کمیٹی میں چھپے ہوئے تھے، یہ والے نہیں، باقی لوگ، اور وہ لوگوں پر، ہمارے لوگوں پر جو اردوان کی حکومت کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے، ان پر فائرنگ کر رہے تھے۔ تو جو لوگ تھے ان کے پاس اور کچھ نہیں تھا، خالی ہاتھ تھے، ان کے پاس صرف ایک ہی طاقت تھی، وہ تھی ایوولوشن، یعنی ان کے پاس صرف وضو کی طاقت تھی، اور اس وضو کی طاقت کے حوالے سے انہوں نے اس کو بنایا ہے کہ ہمارے لوگوں کے پاس یہ طاقت تھی، اس کی وجہ سے ہم نے اس فوج کو یہ کام کرنے سے روکا۔ تو اس کی یاد میں انہوں نے یہ بالکل ایسے ایک بنایا ہے جس میں لوگ وضو کر رہے ہیں، کوئی ہاتھ دھو رہا ہے، کوئی پیر دھو رہا ہے، کوئی جرابیں نکال رہا ہے، تو یہ اس حوالے سے یہ مونیومنٹ انہوں نے بنائی ہے، اور یہ سلطان محمد فاتح ایریا ہے۔ اور یہاں پر میرے بیک میں اس طرف یہ ایک بہت بڑی مسجد ہے، شاید یہ سلطان سلیمان مسجد ہے، تو ابھی میں اس میں بھی جاؤں گا، یہ مسجد بھی آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ، اور اس کے بعد سلطان محمد فاتح کی مسجد جو اس طرف ہے وہاں پر بھی جاؤں گا۔ ان سلطانوں کا، یہ جو سلطان تھے ٹرکش سلطان، ان کا دین سے اتنی زیادہ محبت تھی، اور اس کے حوالے سے انہوں نے، مطلب جو بھی سلطان آیا ہے اس نے کوشش یہ کی ہے کہ ایک بہت بڑی مسجد بنائے، اور پھر جب وہ وفات پا جاتے تھے یا شہید ہو جاتے تھے تو ان کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ اس مسجد کے آتے میں کہیں انہیں دفن کر دیا جائے، کیونکہ مسجد صدیوں تک رہتی ہے، جب تک مسلمان ہے تو مسجد ہے، تو لوگ ان کے لیے دعائیں کرتے رہیں گے۔ تو میں نے یہاں کر ان کا جو جذبہ تھا دین کے ساتھ، ان کی جو محبت تھی دین کے ساتھ، وہ میں نے یہاں پر دیکھی۔ شاید کچھ لوگ اس سے ایگری کرے یا نہ کرے، لیکن ان کی محبت بہت زیادہ تھی۔ ایک اسی طرح کا ایک قصہ جو مسجد نبی اور خانہ کعبہ کی ایکسٹینشن تھی، مسجد نبی کی ایکسٹینشن سلطان عبد المجید دی سیکنڈ نے کی، تو اس ایکسٹینشن میں آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے کیا کیا، دنیا کے بہترین معماروں کو ان لوگوں نے وہ جمع کیا، اور پھر اس کے لیے ایک بہت بڑی کالونی بنائی وہاں پر، اس کالونی میں جو ہے انہوں نے ان کو آباد کیا، پھر جو ان کے بچے تھے ان بچوں کو حافظ قرآن بنایا، پھر ان حافظ قرآن لوگوں سے انہوں نے وہ تمام کام لیا، کہ مطلب اس میں ایسا بندہ شاید شامل نہیں تھا کہ ایسا بندہ ہو، مطلب ان حافظ قرآن لوگوں سے انہوں نے پھر یہ تمام کام لیا۔ پھر وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کا تقدس، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم مبارک، اور ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، اس حوالے سے ان کے جو ٹائلز وغیرہ تھے وہ جو لگاتے تھے وہاں پہ، تو ان ٹائلز کے لیے انہوں نے یہ کیا کہ اگر کسی ٹائل کو کاٹنا پڑے یا اس کو بڑا کرنا پڑے یا اس کو کسی طریقے سے مطلب کچھ کرنا پڑے، تو اس کٹائی کے لیے بھی ان کو یہ اجازت نہیں تھی کہ مسجد نبوی کے اندر 6 کلومیٹر تک، شاید یہ کہا جاتا ہے کہ 6 کلومیٹر تک اس کے اندر وہ کاٹ بھی نہیں سکتے تھے، تو اس کو مسجد نبوی سے دور لے جا کر وہاں پر اس کی کٹائی ہوتی تھی، پھر واپس اس کو لاتے تھے اور فٹ کرتے تھے۔ تو یہ محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی ان کی، اور اسی محبت کی وجہ سے ان لوگوں نے تقریباً 600 سال تک حکومت کی، اور 300 سال تو بالکل یہ ان چیلنجیبل رہے، اور میڈیٹرینین پر بھی ان کی حکومت رہی۔ آج کا سپر پاور امریکہ اس دور میں ان کو خراج دیتا تھا، ان کو ٹیکس دیتا تھا، تو یہ کوئی معمولی لوگ نہیں تھے۔ ان کی محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت زیادہ تھی، اور اس حوالے سے میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ان ٹرکس پر، ان ترکیوں پر یورپ نے بہت زیادہ کام کیا، لیکن اس کے باوجود ان کو نہ بدل سکے۔ یہاں پر اذان کے ٹائم آپ کو اذان ہر جگہ سنائی دے گی، یہاں پر لوگ نماز کے لیے جاتے ہیں، یہاں پر لوگ اسلام کے لیے الحمدللہ کوئی بات کرتے ہیں، الحمدللہ، ماشاءاللہ، بسم اللہ، یہ تمام چیزیں لوگ استعمال کرتے ہیں، تو بہت ہی اچھا لگا یہاں کر۔ اور جب ان کو ہم بتاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، پاکستان سے ہیں، تو اس حوالے سے پھر یہ کہتے ہیں الحمدللہ، مسلم، پھر الحمدللہ، پھر کلمہ پڑھتے ہیں، تو یہ بہت ہی اچھی عادت ہے، مجھے بہت پسند آیا۔
تو ابھی آگے چل کر انشاءاللہ آپ لوگوں کو ہم اس مسجد کا بتائیں گے جو میرے پیچھے ہے کہ کون سا مسجد ہے. تو پھر اس کے بعد سلطان محمد فاتح. اصل میں یہاں پر جگہ اتنی زیادہ ہے، آپ جب نکلیں گے تو آپ کے پاس ٹائم کم ہو جاتا ہے کہ آپ کہاں جائیں، کون سی چیز دیکھیں. اب یہاں پر میں صرف آیا تو سلطان محمد فاتح کی مسجد دیکھنے کے لیے، لیکن یہاں آ کر ہمیں اور بھی چیزیں ملی، اور ان چیزوں کا میں ذکر انشاءاللہ اپنے یوٹیوب چینل پر ضرور کروں گا، کیونکہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا. میرے جیسے لوگ جب آ جاتے ہیں تو پتہ نہیں ہوتا اور ٹائم بھی ان کا ضائع ہوتا رہتا ہے، تاکہ پہلے سے ہی پلان کر لے وہ لوگ کہ کہاں جانا ہے، کس طرح جانا ہے، کیا کرنا ہے. یہ تمام چیزیں پہلے سے ہی آپ کے پلان میں ہو تو پھر آپ کا ٹائم بچت ہو جاتا ہے. آج میں خود بھی لیٹ نکلا ہوں، اس وجہ سے میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوگا کہ میں تمام چیزیں دیکھ سکوں. لیکن میرا جو پلان ہے وہ سلطان محمد فاتح کا مسجد، اور اس کے بعد ایک دوسری مسجد ہے جو 1000 سال پرانی ہے. وہ ایک چرچ تھا، اس کو واپس کنورٹ کیا گیا ہے آیا صوفیہ کی طرح مسجد میں. اور اس کے بعد حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک، اور ان کی مسجد پہ جانا ہے، اور ایوب سلطان کے نام سے. اور وہ بھی سلطان محمد فاتح نے ان کو یہ لقب دیا اور یہ علاقے کا نام دیا سلطان ایوب سلطان. تو ادھر بھی جانا ہے انشاءاللہ. اس کے علاوہ ایک دوسرا سلطان ماسک ہے، ادھر بھی جانا ہے. تو اللہ کرے کہ تمام چیزیں آج میں کر سکوں، کیونکہ کل میری واپسی ہے. یہ وہ مونیومنٹ ہے جس کا میں نے آپ کو بتایا.